السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و حضرات، میں ہوں فرحان احمد اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاک اسلامک نیٹ ویڈیوز۔ ناظرین و حضرات، میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ جس نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ آئیے چلیں اپنی نئی ویڈیو کی طرف پہنچ شکریہ۔ السلام علیکم۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہے، جو میرا بھی خالق ہے اور آپ کا بھی خالق ہے۔ درود و سلام نبی رحمت سید کائنات میرے اور آپ کے آنکھوں اور دلوں کا سرور، اطمینان، چین، قرار، وہ عظیم ذات، وہ عظیم شخصیت کہ جن کا نام نامی، اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم بھائیوں، جس طرح کہ یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا خصوصاً اہل بیت کے حوالے سے آج یہ چوتھا جمعہ ہے اور ہم نے اہل بیت کے حوالے سے مختلف انداز اور مختلف زاویوں سے بات کی ہے۔ بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میرے اور آپ کے قلوب و اذہان میں اگر کوئی کسی طرح کی پرابلم یا کوئی شکوک و شبہات ہیں، اللہ کریم ان کو دور کر دے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بھی اسی حوالے سے بڑا اہم اور بڑا ہی حساس موضوع ہے۔ تمہیداً دو باتیں ذکر کرنا چاہتا ہوں مختصر۔ پہلی بات کہ توحید کے معاملے میں اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ شرک نہیں کرنا چاہیے۔ اس بات کو سبھی مانتے ہیں، جو مخالفت کرتا ہے اس کی مخالفت امت ہو جاتی ہے۔ پیغمبر کی رسالت کا مسئلہ ہے، آپ کو ختم نبوت کے اوپر آخری نبی تسلیم کرنا۔ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اس کتاب کے بعد اب کوئی اور کتاب کا نزول وحی کے ذریعے ہونے والا نہیں ہے۔ عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ایمانیات کی باتیں ہیں، عقائد کی باتیں ہیں۔ میرے بھائیوں، جس طرح ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں اسی طرح غور و فکر کیا کریں، تھوڑا سا سوچیں۔
ہم جس طرح ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، اپنا عقیدہ، اپنی فکر اور سوچ بناتے ہیں اور اس سے ہلتے جلتے نہیں، اسی طرح آج یہ بھی چیز لے کر جائیں کہ پیغمبر کے اہل بیت اور پیغمبر کے صحابہ، ان کے بارے میں بھی ہمارا نقطہ نظر ایسا ہونا چاہیے کہ جو قرآن و سنت کے مطابق ہو اور اس میں کسی بھی قسم کی جھول یا کمی بیشی نظر نہیں آنی چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات کہ حضرات صحابہ کرام کے معاملے میں ان کے درمیان جو تنازعات پیدا ہوئے، جو اختلافات رونما ہوئے، جو ان کے درمیان مشاجرات ہوئے، ان مشاجرات کے بارے میں اہل السنہ والجماعہ کا جو موقف ہے بالاتفاق وہ کیا ہے؟ جس طرح کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب منہاج السنہ میں یہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کان من مذاہب اہل السنۃ والجماعہ الامساک عما شجر بین الصحابہ، کہ اہل السنہ والجماعہ کے تمام مذاہب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صحابہ کے درمیان جو مشاجرات، جو اختلافات، جو لڑائیاں ہوئیں، ان پر اپنی زبان کو لگام دے کر رکھنا، اور یہی نہیں فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ فَضَائِلُهُمْ وَوَجَبَتْ مُوَالَاتُهُمْ وَمَحَبَّتُهُمْ، کہ جو قرآن و سنت کے اندر ان کے فضائل اور ان کے مناقب اور ان کی جو دوستی اور ان کی جو محبت ہے، اس کے بارے میں جو کچھ قرآن و حدیث میں بیان ہوا اسے من و عن تسلیم کرنا، یہی اہل السنہ والجماعہ کا متفقہ مذہب ہے، اور اس پر تمام مذاہب کا اتفاق ہے۔ رہی بات کہ ان کے درمیان جو لڑائیاں ہوئیں، مثال کے طور پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا معاملہ، اور پھر اسی طرح خلافت کے بعد آپ سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ ٹانگیں سیدھی کر لیں، جزاک اللہ، ان کی خلافت کے بعد باغ فدق کا معاملہ، اسی طرح آگے آپ چلتے جائیں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا معاملہ، حضرت علی بن ابی طالب کی ولایت کا معاملہ، آگے چلیں تو پھر حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان جو جنگیں لڑی گئیں، جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے، جن کے بارے میں آپ سنتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں اگر ان پر غور کیا جائے تو مجھے یہ بتائیں کہ اس سارے معاملے کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ جو کہہ سکتے ہیں وہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کے اختلافات، ان کے مشاجرات، ان کے تنازعات یہ اجتہادی تھے۔ مثال کے طور پہ دو بندے ایک کام میں فیصلہ کرتے ہیں، ایک کہتا ہے یہ کام میرے نزدیک صحیح ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں میرے نزدیک یہ غلط ہے۔ اب دونوں نے اپنے اپنے اجتہاد اور اپنی اپنی فکر اور سوچ کو استعمال کرتے ہوئے کسی کام کو جائز اور ناجائز بنایا، اسے کہتے ہیں اجتہاد۔ ان میں مثال کے طور پر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب خلافت کو سنبھالا تو حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ آپ حضرت عثمان کے قاتلین سے ان کی شہادت کا قصاص لیں۔ حضرت علی بن ابی طالب قصاص کے انکار کرنے والے نہیں تھے، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم نے نہیں لینا، وہ کہتے تھے قصاص لیں گے لیکن ابھی میری نئی خلافت ہے، حالات کا جائزہ لینے دیں، اور پھر جیسے ہی معاملات بہتر ہوں گے میں اسی وقت ان جو ہے وہ قاتلین کا میں کوئی نہ کوئی محاسبہ کروں گا۔
اور حضرت امیر معاویہ کا اپنا اجتہاد تھا، حضرت عائشہ کا اپنا اجتہاد تھا. وہ کہتی تھی نہیں، آپ ابھی ان کے بارے میں فیصلہ کریں، ان کا محاسبہ کریں. لیکن حضرت علی حالات کے پیش نظر اور فیصلہ رکھتے تھے، حضرت امیر معاویہ وغیرہ وہ اور فیصلہ رکھتے تھے. تو یہ میرے بھائیوں ان کا اجتہاد تھا. اور اجتہاد کے بارے میں قرآن نے کیا فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حکم الحاکم اجتہد ان اصاب فلہ اجران. اگر حاکم وقت اجتہاد کرتا ہے یا کوئی بھی بندہ اجتہاد کرتا ہے، اگر اس کا اجتہاد صحیح نتیجے پر پہنچ جاتا ہے، اللہ اس کے نامہ اعمال میں 2 گنا اجر ڈالتے ہیں. اور اگر اجتہاد خطا ہو جاتا ہے، غلطی پر ہوتا ہے، تو پھر 1 اجر اس کی جو محنت ہے اللہ اس کا ضائع نہیں کرتے. اب دیکھیں ان کے آپ صحیح انداز سے مطالعہ کریں، آپ کو ان کے اختلافات اتنی پریشان کن حالت والے نظر نہیں آتے جتنے آج کے دور میں بنا دیے گئے ہیں. صحابہ کی غلطی ہو جائے، مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا غزوہ احد کے دن کہ بھائی آپ نے یہ درہ نہیں چھوڑنا. صحابہ نے اپنا اجتہاد کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے انہوں نے ایک علیحدہ سوچ بنائی اور وہ نیچے اتر گئے. اور نیچے اتر کر جیسے ہی وہ سارے 50 میں سے 40 نیچے اترے، مصعب بن عمیر وغیرہ اوپر کھڑے رہے. پیچھے سے کیا ہوا، خالد بن ولید آئے، حملہ کر دیا. صحابہ اکرام جو ہے وہ نقصان ہوا، شہادتیں ہوئیں، جیتی ہوئی جنگ کی جو ہے وہ صورت بدلنے لگی. اللہ ناراض ہو گئے کہ تم نے میرے پیغمبر کی نافرمانی کیوں کی ہے. لیکن ساتھ ہی جب اللہ نے ان کی اجتہاد، ان کی نیک نیتی کو دیکھا کہ ان کے ارادے خطرناک اور غلط نہیں تھے، اللہ نے فوراً قرآن نازل کر کے فرمایا وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ. اے پیغمبر اللہ نے ان سب کو کیا کر دیا ہے، معاف کر دیا ہے. وَلَقَدْ عَفَى عَنْكُمْ، اللہ نے صحابہ تمہیں معاف کر دیا ہے. میرے بھائیوں اگر رب ان کو معاف کرے ان کی غلطی پر، میں اور آپ آج عدالتیں لگائیں اور ان کے اوپر الزام تراشیاں کریں، ان کے اوپر سب و شتم کریں، تان و تشنیع کریں، مجھے یا آپ کو کس نے یہ حق دیا ہے؟ کس نے یہ حق دیا ہے؟ مجھے یہ بتائیں. مثال کے طور پہ آج اگر کوئی ذاکر یا کوئی مولوی برسر منبر آ کر صحابہ کرام کی عدالت کو اچھالتے ہیں، اللہ کی قسم اللہ نے اور رسول نے ان کے بارے میں اس طرح کی بکواس کرنے کا کسی کو حق نہیں دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ ہم ان ہستیوں پر اگر اعتراضات کریں گے تو دین ہمارے پاس پہنچا کہاں سے؟ اہل بیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے. قرآن، حدیث اور جتنا بھی دین ہے وہ سب کا سب ہمیں پہنچانے والا کون ہے؟ میں اور آپ وہاں پہ موجود تھے جب اللہ کے رسول نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب اللہ کے رسول وضو کر رہے تھے، اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی زکوٰۃ اس طرح کرتے تھے، اللہ کے نبی حج اس طرح کرتے تھے. میں اور آپ وہاں پر اس وقت موجود تھے؟ نہیں تھے. مجھے اور آپ کو دین کا معاملہ پہنچانے والا کون ہے؟ صحابہ کرام اور اہل بیت. میرے بھائیوں یہ جتنی بھی صحابہ کے بارے میں باتیں بڑھا چڑھا کر برسر منبر کی جاتی ہیں اور لوگوں کو ان کے بارے میں غلط ذہن پیش کیا جاتا ہے، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جب آپ خود پڑھیں گے آپ کو ایسی کوئی بھی چیز نظر نہیں آئے گی. یہ سارا اپنے پیسوں کے لیے، فرقہ واریت کے لیے اور ملک پاکستان کے امن کو تباہ کرنے کے لیے برسر منبر اس طرح کی بکواسیات کی جاتی ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں قرآن نے جو ان کا ایک نظریہ پیش کیا ہے، میں آپ کو قرآن مجید کی آیت سورۃ الفتح 26واں پارہ اس کا آخری رکوع، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اللہ فرماتے ہیں اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والے صحابہ کرام، اللہ نے ان کی عظمت و فضیلت کو اس طرح اجاگر کیا ہے. فرمایا اشداء علی الکفار،
وہ کافروں کے اوپر سخت دل ہوتے ہیں، کافروں کے اوپر ان کا مزاج اور ہوتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں رحماء بینہم، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم دل ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کی محبت ہوتی ہے، ان کی موالات ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تعلق بڑا پیار محبت والا ہوتا ہے۔ مجھے یہ بتائیں، جب رب العالمین ان کے درمیان ان کے تعلقات کو ذکر کرتے ہوئے رحماء بینہم، رحماء بینہم، اور کیا فرماتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اللہ کے پیغمبر کے صحابہ تو وہ صحابہ ہیں جو پریشانی اور تکلیف میں بھی مصیبت میں بھی ایک کو دوسرے پر ترجیح دینے والے ہوتے ہیں۔ آج اللہ کی قسم مجالس کے اندر، محافل کے اندر، مساجد کے اندر برسر منبر یہاں پر لوگوں کو غلط بیانی کی جاتی ہے اور ان کے اختلافات کو بڑے ہی غلط زاویہ نظر سے بیان کیا جاتا ہے، لیکن اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ان باتوں کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے آج کے خطبہ جمعہ کے اندر میں یہ بتانا چاہتا ہوں ان لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کیا تھا، وہ کس طرح ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے والے تھے، ایک دوسرے کے جان نثار صحابہ، اہل بیت کی صحابہ سے محبت، صحابہ کی اہل بیت سے محبت، ایک دوسرے کے ساتھ بڑا عظیم تعلق تھا ان کا۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں سب سے پہلے آپ کے سامنے حضرات صحابہ کرام کا اہل بیت کے ساتھ کیا رویہ ہوتا تھا، کیا تعلق ہوتا تھا، میں سب سے پہلے آپ کو بیان کرنے والا ہوں۔ یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من ان اصل قرابتی۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں لوگوں سن لو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو بکر کی جان ہے، ابو بکر اتنی محبت اپنی اولاد سے نہیں کرتے، اپنی بیٹیوں سے نہیں کرتے، ابو بکر اتنی محبت اپنی بیٹی عائشہ سے نہیں کرتے، اپنی بیٹے عبداللہ بن عمر سے نہیں کرتے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں اتنی محبت اللہ کی قسم اپنے خالہ، اپنی پھوپھیاں، اپنے ماموں، اپنے چاچو، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ نہیں کرتا جتنی محبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ کرتا ہوں۔ لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من نصل من قرابتی، مجھے اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر محبت ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ ہے۔ میں نے حدیث پڑھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہل بیت کے ساتھ تعلق کیا ہے، ان کے ساتھ محبت کیا ہے۔ حضرت حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فرماتے ہیں حسین تم میرے پاس آنا، میں نے تم سے بڑی ضروری بات کرنی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفد کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی معاملے کے اندر وقت زیادہ لگ گیا، مشغولیت زیادہ ہو گئی، ادھر سے حضرت حسین آئے، مجھے امیر المؤمنین عمر بن خطاب نے بلایا ہے۔ حضرت حسین تشریف لائے، دیکھا دروازے پر حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے عبداللہ بن عمر پہلے ہی موجود کھڑے ہیں اور ملاقات کے انتظار میں ہیں۔ جب انتظار کیا عبداللہ بن عمر انتظار کر کر کے واپس چلے گئے اور حضرت حسین جب دیکھا کہ جب بیٹے کو ملنے کی اجازت امیر المؤمنین سے نہیں ہوئی تو مجھے حسین کو کیسے اجازت، حضرت حسین واپس چلے گئے۔ دوبارہ حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب نے بلایا، فرمایا حسین میں نے آپ کو بلایا تھا، آپ واپس کیوں چلے گئے ہیں؟ حضرت حسین فرماتے امیر المؤمنین میں آیا تھا، آپ کا بیٹا عبداللہ بن عمر بھی دروازے پر کھڑا ہوا تھا، جب آپ کے بیٹے کو اندر جانے کی اجازت نہیں تو بھلا حسین کو کیسے اجازت ہوگی؟ حضرت عمر فرماتے ہیں حسین
حسین انت احق بالاذن من عبد اللہ ابن عمر، اے حسین میں عمر کہہ رہا ہوں تجھے، میں کہہ رہا ہوں اللہ کی طرف سے یہ بات کر رہا ہوں، رب ذوالجلال کی قسم، الفاظ پر غور فرمائیے، فرمایا انت احق بالاذن من عمر، میں من بالاذن من عبداللہ، میں عبداللہ بن عمر سے حسین تجھے اجازت کا زیادہ حقدار مانتا ہوں، تجھے اجازتیں لینے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، اس لیے کیونکہ ہمارے سروں پر جو خلافت کا تاج ہے، ہمارے سروں پر جو طاقت کا تاج ہے، ہمارے سروں پر جو غلبے کا تاج ہے، ہمارے سروں پر جو حکومت کا تاج ہے، ہمارے سروں پر جو اقتدار کا تاج ہے، اللہ کی قسم اے حسین اللہ نے وہ ہمیں تم اہل بیت کی محبت کی وجہ سے عطا فرمایا ہے۔ حسین ہمارے سر پر جو تاج ہے وہ تم اہل بیت کی محبت کی وجہ سے سر پر رکھا ہوا ہے، اللہ کی قسم۔ حضرت عبداللہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مال غنیمت آتا تو سب سے پہلے حضرت عمر جس کو حصہ دیتے اہل بیت میں سے بلاتے، عباس کو بلائیں، اس کے بعد علی بن ابی طالب کو بلائیں اور حسن و حسین کو بلائیں۔ حضرت عمر جتنا حصہ باپ کا مقرر کیا علی بن ابی طالب کا، اتنا ہی حصہ مال غنیمت میں سے اللہ کی قسم حضرت حسن و حسین کا بھی مقرر کیا، ایک رائی کے دانے کی بھی برابر کمی نہیں کی۔ خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، میں اللہ کو گواہ بنا کر برسر منبر یہ بات کرنا چاہتا ہوں، میں قرآن کی قسم اٹھا کر کہنا چاہتا ہوں، بار بار قسمیں اٹھاؤں گا، کیونکہ یہ لوگ اللہ کی قسم تمہیں اور مجھے اور پوری امت کو گمراہ کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں نفرت پیدا کرنے والے، ان کے بارے میں عداوت پیدا کرنے والے، جب ان کا کردار اللہ نے کیا بنایا ہے، رحماء بینہم، رحماء بینہم، ان کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بڑے ہی زبردست اور بڑے ہی بے مثال تھے۔ فرمایا رحماء بینہم، رحماء بینہم، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے۔ میں نے یہ حدیث پڑھی ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں، جس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، خود آپ پڑھیں شیعہ کی کتابیں، یہ کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، بہار الانوار، ملا باقر علی مدرسی کی کتاب ہے، میں نے اس سے پڑھا ہے، اپنی کتابیں نہیں، ان کی کتابوں سے پڑھا ہے، اللہ کی قسم۔ کیا پڑھا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جب نکاح ہوا، وقت نکاح ہے اور حق مہر میں دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی کیا ہے پاس؟ حضرت علی فرمانے لگے اللہ کے نبی میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا تمہاری وہ حتمی ذرہ وہ کہاں ہے؟ اسے جاؤ اور بیچ کر حق مہر کے پیسے لے کر آؤ۔ حضرت علی بن ابی طالب نکلے، اپنی ذرہ کو بیچنے کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں ملے کون؟ حضرت عثمان بن عفان، اور کہنے لگے عثمان میں اپنی ذرہ بیچنا چاہتا ہوں، تم کتنے کی خریدو گے؟ حضرت عثمان نے فرمایا علی میں یہ ذرہ 500 درہم کی لوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درہ دی، 500 درہم لیے، لے کر جانے لگے۔ حضرت عثمان نے بلایا علی ادھر تو آؤ، بلا کر کہنے لگے علی یہ 500 درہم بھی تم رکھو اور یہ ذرہ بھی لے کر جاؤ، تمہارے کام آئے گی، میں تمہیں یہ ذرہ ہدیتاً اور تحفتاً دینا چاہتا ہوں۔ حضرت علی بن ابی طالب گھر میں تشریف لائے، ذرہ بھی دیکھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی یہ ذرہ تم نے کہاں سے لی ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی میں اس طرح عثمان بن عفان کو بیچنے کے لیے گیا ہوں، لیکن انہوں نے ذرہ دوبارہ مجھے تحفے میں واپس کر دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شیعہ کی کتاب کا حوالہ بہار الانوار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور دعائیں کرنے والے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ عثمان کی نیکیوں کو قبول فرما لے، اللہ عثمان کی نیکیوں کو قبول فرما لے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہہ دوں رحماء بینہم، رحماء بینہم۔ اللہ والی مسجد میں آنے والوں، میں آپ کو یہ پیغام دے کر بھیجنا چاہتا ہوں، خدا کی قسم صحابہ اور اہل بیت کی محبت کا اندازہ قرآن مجید کی اس آیت کو دیکھیں، اور میں جو روایات بیان کر رہا ہوں اس کے سامنے رکھیں اور دل و دماغ سے سوچ کر بتائیں، بھلے ان لوگوں کی آپس میں نفرت اور کدورت نہیں ہو سکتی،
جس کی شان اور جس کا مقام رب ذوالجلال قرآن میں بیان کرے کہ رحماء بینہم، ان کے درمیان رحم دلی ہے، محبت ہے، شرف ہے، ان کی عزت اور مقام ہے، وہ آپس میں لڑائی کرنے والے نہیں۔ خدا کی قسم پھر بتائیں، یا تو قرآن کی آیت کا انکار کریں یا ذاکر کی بات کو مانیں۔ اللہ فرمائے رحماء، مل کے بولیں، رحماء بینہم۔ آج انشاءاللہ یہ پیغام لے کر اٹھنا ہے کہ وہ آپس میں کیا ہے، رحماء بینہم، رحماء بینہم۔ میں نے یہ روایت پڑھی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت سے محبت کی مثال فرماتے ہیں، فاطمہ او فاطمہ، اللہ کی قسم میں یہ جانتا ہوں اللہ کو اور اللہ کے رسول کو روئے زمین پر اگر سب سے کوئی پیاری چیز ہے خصوصاً محمد الرسول اللہ کو تو فاطمہ تو ہے، اپنے نبی کی آنکھوں کا تارا، اپنے نبی کی آنکھوں کا سکون، اپنے نبی کے دلوں کا قرار۔ یہ سنیں ذرا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا بیان کرتی ہیں، سنیں پہلی حدیث۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کیا کہ اقبلت فاطمہ تمشی کأن مشیتها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت فاطمہ جب بھی آتی ان کا چلنا اور ان کی ٹور اور ان کا آنا اللہ کی قسم اس طرح لگتا جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ اور حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں، دوسری حدیث فرماتی ہیں، ما رأیت احدا کان اشبہ سمتا وہدیا ودلا وکلاما وحدیثا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال، آپ کی ڈھال، آپ کے اخلاق، آپ کی گفتگو اور آپ کے کلام میں اگر آپ کی صورت میں کوئی سب سے زیادہ اللہ کے نبی کے ساتھ مشابہت رکھنے والا ہوتا تو وہ فاطمہ الزہرا ہوتی۔ اما جی عائشہ فرماتی ہیں، تیسری حدیث میں نے پڑھی ہے، حضرت فاطمہ آئیں فاخذت بیدیہا، حضرت فاطمہ آئیں، اما جی فرماتی ہیں حضرت فاطمہ کے مجلس میں آنے کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر بی بی فاطمہ کا استقبال کیا اور استقبال کرنے کے بعد حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ اپنے مجلس میں لے گئے۔ فقبل بین عینیہا، حضرت فاطمہ کی پیشانی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیتے اور بی بی فاطمہ کہتی ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کی قسم میں نے سب سے زیادہ عورتوں میں اگر کوئی سچی بات والی دیکھی ہے، اگر کوئی صدیقہ دیکھی ہے تو وہ بی بی فاطمہ الزہرا کو دیکھا ہے۔ سب سے زیادہ سچی کلام، سچی گفتگو کون کہہ رہی ہے؟ حضرت عائشہ۔ اور ظالموں کچھ تو خیال کر لو، بدبختوں کچھ تو خیال کرو، اور جس حدیث کو سہارا بنا کر تم حضرت علی اور پنجتن پاک کا نعرہ لگاتے ہو، وہ روایت کرنے والا کون ہے، وہ بیان کرنے والا کون ہے، تمہیں یہ کس نے کہا ہے؟ تم وہاں پر موجود تھے کہ جب اللہ کے رسول نے اپنی چادر کے نیچے علی کو بلایا، حسن و حسین کو بلایا، فاطمہ کو بلایا اور فرمایا ہاؤلائی اہل بیتی، ہاؤلائی اہل بیتی، لوگوں یہ میرے گھر والے ہیں، لوگوں یہ میرے گھر والے ہیں، جس نے انہیں تکلیف دی اس نے مجھ محمد الرسول اللہ کو تکلیف دی۔ قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہ روایت حدیث قصہ بیان کرنے والا کون ہے؟ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اگر ان کے دل میں کوئی کدورت ہوتی، کوئی نفرت ہوتی، کوئی ایک دوسرے کے بارے میں ان کا رویہ اور سلوک غلط ہوتا تو مجھے سوچ کر بتائیں بھلا حضرت عائشہ نے یہ حدیث بیان کرنی تھی؟ کیوں جی سوچیں ذرا، بیان کرنی تھی؟ چھپا نہیں جانی تھی کہ دشمن کے فضائل والی بات ہے اور میں امت تک پہنچاؤں، کیوں پہنچاؤں؟ لیکن اماں جی نے چھپائی نہیں۔ سنیں پھر حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت حسن و حسین کو تیار کیا، خوبصورت کپڑے پہنائے، پوشاکیں پہنائیں اور پہنانے کے بعد فرمایا حسن و حسین جاؤ نانا اور نانی کے پاس چلے جاؤ، محمد الرسول اللہ کو مل کر آؤ، اپنی نانی امی عائشہ کو مل کر آؤ۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں وہ کیسا منظر ہوگا جب بی بی نے تیار کیا ہوگا اور ان کو اچھے کپڑے پہنائے ہوں گے، ان
کو سرمے لگائے ہوں گے, ان کو تیار کر کے نانا کے پاس بھیجا ہوگا. حضرت حسن و حسین آئے, اماں جی عائشہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تھوڑی دیر بعد حسن و حسین نے لڑنا شروع کر دیا, کشتی کرنی شروع کر دی, اور اللہ کے نبی کہتے ہیں خذ یا حسن, خذ یا حسن, خذ یا حسن, حسن حسین کو پکڑ لو, حسن حسین کو ایسے کر کے گرا دو, حسن حسین کو ایسے کشتی کرو. اللہ کے نبی حوصلہ بڑھا رہے ہیں حضرت حسن بن علی بن ابی طالب کا. تو اماں جی عائشہ کہتی ہیں تعین علی الاکبر, اللہ کے نبی آپ حسن بڑا ہے حسین چھوٹا ہے, حسن کی بات کو زیادہ طول دے رہے ہیں, انہیں زیادہ آپ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں, یا تو حضرت حسین کو بھی کرو. اللہ کی قسم, اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ تمہیں نہیں پتا, ادھر حسن کو میں حوصلہ دے رہا ہوں, ادھر جبرائیل آئے, وہ حضرت حسین کو میری جگہ پر حوصلہ دے رہے ہیں. بالکل حسن درجے کی صحیح روایت ہے. یہ نہ سوچے کہ یہاں پر منبر پہ جھوٹ بات کر رہا ہوں, سچی روایت بیان کر. ہمیں نا ان کی شان اور ان کی عظمت بیان کرنے کے لیے جھوٹ کے سہارے کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ لوگ خود سچے ہیں, اور سچوں کو جھوٹ کی ضرورت ہے نہیں ہوتی. آپ بھلے ہی بیان کریں, کیوں؟ آپ خود جھوٹے, آپ کے عمل جھوٹے, آپ کا کردار شروع سے جھوٹا, اور آپ نے شروع سے ہی جھوٹ کا سہارا لے لے کر اہل بیت کے ساتھ جو ظلم و ستم کی تاریخ اور حدیث اس کی آپ بھی گواہ ہے. آپ کو جھوٹوں کے سہارے ہوں گے, ہمیں سچوں کے سچائی کے سہارے کی ضرورت ہے. اور ان کی عظمت, ان کی فضیلت, ان کا مقام اور ان کا احترام کسی جھوٹ کا کوئی بھی مستحق ہو سکتا. تو پھر میں کیوں نہ کہہ دوں رحماء بینہم, بولے بولے میرے ساتھ, رحماء بینہم, رحماء بینہم, آواز نہیں آ رہی, رحماء بینہم. یہ پیغام لے کر جائیں کہ پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت آپس میں کیا ہیں, رحماء بینہم, رحماء بینہم. میں نے یہ روایت پڑھی ہے. اب آئیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو بکر, حضرت علی کے ساتھ اہل بیت کا تعلق کیا ہے. میں نے روایت پڑھی صحیح بخاری کی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. حضرت عباس فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت عمر کی شہادت ہوئی اور ان کی نعش کو چارپائی پر رکھا گیا, لوگ آپ کے جسم کے جسد کے پاس جمع ہو گئے, اور میں بھی بیٹھا ہوا ہوں, میں بھی کھڑا ہوں. حضرت عباس فرماتے ہیں میں بھی کھڑا ہوا ہوں. اچانک کیا کہ میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا, تو فرماتے ہیں فَإِذَا عَلِيٌّ فَتَرَحَّمَ عَلَىٰ عُمَرَ. میں نے ایسے مڑ کر پیچھے دیکھا تو پیچھے کون ہے, حضرت علی بن ابی طالب ہیں, اور ان کی زبان پر عمر بن خطاب کے لیے رحمت کی دعائیں جاری ہیں. فَتَرَحَّمَ عَلَىٰ عُمَرَ, رحمت کی دعائیں عمر بن خطاب کے لیے کر رہے ہیں. میں بڑا پریشان ہوا کہ اچانک حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف آوری, اور جیسے ہی دیکھا اللہ کی قسم حضرت علی فرمانے لگے اے عمر, جس طرح کی تیری شان, جس طرح کا تیرا مقام, تیری عزت, تیری دینداری, تیرا اخلاص, تیرا تقوی ہے, میں علی دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی تیرے جیسا بنا دے. یہی نہیں, اور کیا فرمانے لگے, کہنے حضرت علی فرماتے ہیں وَأَيْمُ اللَّهِ إِن كُنْتُ لَأَظُنُّ أَن يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ. اللہ کی قسم میں یہ دعا کرتا تھا, میرا یہ گمان ہے, میرا یہ خیال ہے, مجھے یقین ہے اللہ آپ کو وہیں پر جگہ دے گا جہاں پر آپ کے دونوں ساتھی پہلے ہی سے موجود ہیں.
جہاں پر آپ کے دونوں ساتھی پہلے ہی سے موجود ہیں. کون؟ محمد الرسول اللہ اور حضرت ابو بکر. حضرت علی فرمانے لگے کہ پہنچی وہاں پہ مٹی جہاں کا خمیر تھا. عمر اللہ تجھے زمین دے گا, اللہ تجھے محمد الرسول اللہ کے ساتھ دے گا, تیرے ساتھی ابو بکر کے ساتھ دے گا. اور میں یہ یقین سے بات کہتا ہوں. کیوں؟ اس لیے حضرت علی فرمایا کرتے تھے اس لیے اللہ آپ کو جگہ بھی وہیں پہ دے گا, کیونکہ میں نے علی نے ان کانوں سے یہ سنا ہے. اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے دخلت انا و ابو بکر و عمر خرجت انا و ابو بکر و عمر ذهبت انا و ابو بکر و عمر. اللہ کے نبی کی زبان پر یہ ہوتا ابو بکر اور عمر اور میں آئے, ابو بکر اور عمر میں داخل ہوئے, ابو بکر عمر اور میں جو ہے وہ چلے گئے, آ گئے, آنے والے جانے والے. جب دنیا میں آپ کی محبت اللہ نے محمد الرسول اللہ کے دل میں اور زبان پہ رکھی تھی, میں علی یہی گمان کرتا ہوں اللہ آپ کو جگہ بھی دفن ہونے کے لیے وہیں پہ دے گا. میں نے حدیث پڑھی ہے, حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ اہل بیت کی صحابہ سے محبت. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتدین کے خلاف نکلے جہاد کے لیے, حضرت علی نے لگام پکڑ لی اور کہنے لگے امیر المؤمنین جب آپ چلے جائیں گے, آپ وہاں پر جا کر جہاد کے لیے آپ بنفس نفیس جائیں گے, اور اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو پیچھے خلافت کا اور امارت کے سسٹم کا کیا بنے گا؟ اندازہ لگائیں اتنی محبت. اور جس کے دل میں کدورت ہو وہ یہ بھلا کہے گا, وہ تو کہے گا دشمن کے منہ میں جاتا تو جائے, اسے نقصان ہوتا ہے تو میرا کیا ہے, میرے لیے تو راستے آسان ہوں گے. بلکہ حضرت علی کیا کہنے لگے کہ میں آپ کو اکیلے وہاں پر جانے نہیں دوں گا, میں آپ کو اکیلے وہاں پر جانے نہیں دوں گا. تو پھر میں کیوں نہ کہہ دوں رحماء بینہم, بولیں رحماء بینہم, صحابہ کی محبت اہل بیت کے ساتھ, اہل بیت کی صحابہ سے محبت. میں نے نا حدیث پڑھی ہے, محمد بن حنفیہ بیان کرتے ہیں حضرت علی کے بیٹے کہتے ہیں میں نے صحیح بخاری کے اندر ہے, صحیح بخاری کے اندر کہتے ہیں میں نے اپنے ابا جی سے پوچھا حضرت علی سے کہ آپ مجھے یہ بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ سب سے زیادہ افضل کسے سمجھتے ہیں؟ تو حضرت علی فرمانے لگے میں رسول اللہ کے بعد جسے روئے زمین پر سب سے افضل مانتا ہوں وہ ابو بکر کی ہستی ہے. اور کہنے لگا پھر کون ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں پھر ابو بکر کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. میں ان دونوں کو روئے زمین پر اللہ کے نبی کے بعد افضل ترین انسان مانتا ہوں, اور میں یہ کہتا ہوں ان سے بڑھ کر اللہ کے نبی کے بعد روئے زمین پر افضل انسان علی بن ابی طالب کے نزدیک کوئی ہو ہی نہیں سکتا. امام علی محمد بن علی الباقر, میں نے نا ان کا یہ قول پڑھا ہے, کیا ہے یقین جانے میرے نا دل کو ٹھنڈ پڑ گئی, کلیجے کو سکون ہوا اور مجھے اطمینان ہوا, کیونکہ اس قول نے میرے دل و دماغ کو روشن کر دیا تھا. محمد بن علی الباقر کہتے ہیں اللہم انی اتولا ابا بکر و عمر و احبہما, اے اللہ میں ابو بکر و عمر کی خلافت کو, ان کی ولایت کو بھی تسلیم کرتا ہوں, اور ان دونوں ہستیوں سے میں محمد بن علی الباقر محبت بھی کرتا ہوں. اور کیا فرمایا؟ فرمانے لگے ان کان فی نفسی غیر ھذا, اگر میرے دل میں ان کے بارے میں کوئی عداوت ہو, ان کے بارے میں کوئی کدورت ہو, ان کے بارے میں کوئی نفرت ہو, میں محمد بن علی الباقر یہ کہہ رہا ہوں فلا نالتنی شفاعت محمد یوم القیامہ, اللہ اگر میں ان کے بارے میں اپنے دل میں نفرت رکھنے والا ہوں تو روز قیامت محمد کی شفاعت کا مجھے مستحق نہ بنانا, روز قیامت مجھے محمد کی شفاعت کا مستحق نہ بنانا. اور میں نے انہی کا قول پڑھا ہے, وہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت محمد بن علی الباقر کہتے ہیں کہ
بغض ابا بکر و عمر من الکبائر، حضرت ابو بکر اور عمر سے بغض رکھنا، عداوت رکھنا، ان کے بارے میں اپنے دل میں نفرت رکھنا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ ایک اور الفاظ کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں ابو بکر عمر کے بارے میں اپنے دل میں نفرت اور عداوت رکھنا، میں یہ محمد بن علی الباقر یہ بات کہہ رہا ہوں، سن لو لوگو، یہ جہالت کی بات ہے، سب سے بڑی جہالت والی بات ہے۔ کوئی بندہ اگر اردو بولے اور اردو کے الفاظ جامع بول لے اور اچھے بول لے اور سمجھیں آپ آصف رضا علوی جیسا ہو یا آغا نسیم رضوی جیسا ہو یا کوئی بھی ہو، اللہ کی قسم اگر وہ اردو کے الفاظ اچھے بولتے ہیں اور اسے آپ اعلیٰ ترین علم کا معیار نہیں بنا سکتے، علم کا معیار اگر ہونا ہے تو قرآن ہونا اور حدیث ہونا ہے۔ قرآن اور حدیث کے علاوہ اور کوئی علم کا معیار بن سکتا؟ جو اپنی زبان سے بھلے ہی سیدھے سادے لفظوں میں قرآن سر آنکھوں پر، لیکن جو جھوٹی چیزوں کو لے کر معاشرے کا اور پاکستان کا فرقہ واریت کے حوالے سے امن اور ماحول کو خراب کرتا ہے، نہ اس کی دنیا میں عزت ہوگی نہ آخرت میں عزت ہوگی۔ میرے بھائیوں، ان کے تو تعلقات وہ یہ تھے، میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اگلے جمعے پہ نہیں بات کرنا چاہتا۔ مجھے یہ بتائیں، اور یہاں پہ ماشاءاللہ سمجھدار چہرے ہیں، کاروباری ہیں، ڈیرے جو ہے وہ ان پر جانے والے نمبردار چودھری وڈیرے سارے بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے سنیں، مجھے بتائیں یہ بات، اگر آپ کا کوئی دشمن ہو، آپ اپنے دشمن کے نام پر اپنے بیٹے یا بیٹی کا نام رکھیں گے؟ بولیں ذرا، سوچ بول کر بتائیں۔ آپ کا اگر کوئی دشمن ہو، اس کے نام پر اپنے بیٹے یا بیٹیوں کا نام رکھیں گے؟ رکھیں گے؟ نہیں رکھیں گے۔ آپ کی نفرت، آپ کے دل میں اس کے بارے میں کدورت ہوگی، سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے، اٹھائیں شیعوں کی کتابیں، اٹھائیں ان کی کتابیں، پوچھیں ان سے کربلا میں شہید ہونے والوں میں سے جو نام ہیں ان میں ابو بکر نام تھا، ان میں عمر نام تھا، ان میں علی نام تھا، تھے نام۔ اور یہ ابو بکر کون ہے؟ ابو بکر بھی علی بن ابی طالب کا بیٹا ہے، عمر بھی علی بن ابی طالب کا بیٹا ہے، اور زید بھی علی بن ابی طالب کا بیٹا ہے۔ اور کربلا میں اپنے بھائی حضرت حسین بن علی بن ابی طالب کے ساتھ انہوں نے بھی جام شہادت نوش کی۔ ذکر کبھی سنا ان کا؟ کبھی سنا ان کے بارے میں کہ یہ ابو بکر بن علی کون ہے، عمر بن علی کون ہے، طلحہ بن علی کون ہے؟ کبھی سنا؟ سنے پھر حضرت حسن بن علی بن ابی طالب، ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی، بلکہ انہوں نے اپنی اولاد کے نام ابو بکر، عمر، عثمان کے اوپر رکھے ہوئے تھے۔ یہی نہیں بلکہ امام زین العابدین کا نام سنا ہے نا، سنا ہوا ہے نا؟ امام زین العابدین کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر ہے اور دوسرے بیٹی کا نام عائشہ ہے۔ اور اسی طرح امام جعفر صادق نے بھی اپنے دو بیٹے، ایک بیٹے کا نام ابو بکر اور دوسری بیٹی کا نام عائشہ رکھا۔ مجھے یہ بتائیں، جو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے آل اولاد کے نام پیغمبر کے صحابہ کے نام پر رکھ رہے ہوں، انہیں نہیں پتا ابو بکر میرے والد کے دشمن تھے، ہماری دادی نانی ہماری بی بی فاطمہ کے دشمن تھے، انہیں نہیں نظر آیا؟ عمر بھی ہمارے دشمن تھے اور ہم ان کے ناموں پر ان کے نام رکھے اپنے بچوں کے، بلکہ انہوں نے کیا کیا، اپنی اولاد کے نام پتہ تھا۔ ابو بکر ہمارے باپ یہ کہتے تھے، ہمارے والد یہ کہہ کر گئے کہ روئے زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مجھے اگر کوئی افضل ترین نظر آتا ہے تو وہ کون ہے؟ ابو بکر و عمر۔ تو پھر میں کہہ دوں نا، رحماء بینہم، مل کے بولے رحماء بینہم، رحماء بینہم۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، سچی بات کرنا بھائیو، آپ یہ چاہیں گے کہ یہ بندہ جو ہے وہ بے نمازی ہے، سگریٹ نوشی کرنے والا ہے، شراب نوشی کرنے والا ہے، جھوٹا ہے، فراڈیا ہے، لوگوں کو دھوکہ دینے والا ہے، پریشان کرنے والا ہے، آپ ایمانداری سے بتائیں اپنی بیٹی کا رشتہ اسے دیں گے؟ دیں گے؟ بتائیں مجھے۔ بڑے ہی بھئی ظالم باپ ہوگا جو یہ جاننے کے باوجود اپنی بیٹی کو کنویں میں دھکیلے گا۔ کیوں جی، ایسے ہے یا نہیں؟ لیکن سنیں، اگر یہ لوگ غلط تھے، اگر یہ لوگ بے وفا تھے، اہل بیت کے ساتھ ظلم کرنے والے تھے، تو پھر ان کے ساتھ رشتہ داریوں کو سب سے پہلے جوڑا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے۔
بتائیں مجھے ان کو داماد کس نے بنایا عثمان بن عفان کو؟ اور ابو بکر کی بیٹی عائشہ کو اپنے گھر کی زینت بنانے والے کون؟ عمر بن خطاب کی بیٹی حفصہ کو اپنے گھر میں لے کر آنے والے کون؟ بولے جی کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا اگلی بات مجھے یہ بتائیں، چلیں اللہ کے رسول نے تو کر لیا، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے انہوں نے غلط کیا، کبھی جو کہے گا وہ مومن نہیں ہے، ایمان سے خارج ہے، لیکن اب آئیں چلیں جی بعد والوں میں مجھے یہ بتائیں کہ جو ہے وہ حسن بن علی بن ابی طالب، انہوں نے حضرت ابو بکر کی بیٹی جو ہے وہ حفصہ بنت عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت ابو بکر کی پوتی عبد الرحمن بن ابی بکر کے ساتھ اپنا رشتہ ازدواج کیا۔ مجھے یہ بتائیں کیا؟ اب ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، موجود ہے، یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود نفرت اور کدورت ختم ہے نہیں ہو رہی۔ یہی نہیں بلکہ مجھے بتائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے گھر میں حضرت علی نے اپنی بیٹی بی بی فاطمہ نے اپنا لخت جگر، نام کیا؟ ام کلثوم، اٹھائیں بہار الانوار ملا باقر علی مدرسی کی، اٹھائیں ان کی الکافی، اٹھائیں ان کی اصول کافی، لکھا ہوا ہے، موجود ہے کہ ام کلثوم کا نکاح جو حضرت علی کی بیٹی فاطمہ الزہرا سے تھیں، ان کا نکاح حضرت عمر بن خطاب سے حضرت علی نے کیا۔ اگر دشمنی ہوتی تو علی اپنی بیٹی کا رشتہ عمر بن خطاب کے گھر میں کرتے؟ سوچے ذرا، کرتے؟ کبھی نہیں۔ سنیں، یہی نہیں بلکہ میں نے جو پڑھا ہے نا، محمد بن عبداللہ یہ بھی اہل بیت میں سے ہیں، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک جو ہے وہ حضرت حفصہ بنت عمر، حفصہ ایک بیٹی ان کی تھی، ان کے ساتھ محمد بن عبداللہ نے اپنا نکاح کیا۔ اور اسی طرح یہ اور سنیں، ایک نہیں کئی مثالیں، یہ میں نے پڑھا ہے۔ امام جعفر صادق کا نام سنا ہوئے نا، امام جعفر صادق رحمہ اللہ، یقین جانیں کہ ان کا تعلق، وہ کہتے تھے ولد ابو بکر مرتین، مجھے ابو بکر نے 2 مرتبہ پیدا کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری ماں ام فرما بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر، یہ بھی ابو بکر کی جو ہے وہ نسل میں سے ام فروا میری ماں ہیں، اور میری جو نانی ہے اسماء بنت عبد الرحمن بن ابی بکر، مجھے میری نانی بھی ابو بکر کے خاندان میں سے، میری ماں بھی ابو بکر کے خاندان میں سے، اس لیے میں کہتا ہوں والدہ ابو بکر مرتین، میں ابو بکر کے خاندان میں سے 2 مرتبہ پیدا ہوا ہوں۔ مجھے بتائیں جب رشتہ داریاں ہونے لگ جائیں، جب ان کے معاملات ایک دوسرے کے ساتھ ناموں تک اپنی اولاد کے نام پڑ جائیں، تو پھر ماننا پڑے گا کہ رحماء بینہم، ان کی محبت، ان کے تعلقات اور ان کی رشتہ داریاں اور ان کی ایک دوسرے کے ساتھ لین دین، یقین جانے ایسے نہیں تھے جس طرح کا آج ہے وہ ملا سٹیج پر بیان کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج یہ مسجد سے پیغام لے کر جائیں کہ وہ آپس میں صحابہ کرام اور اہل بیت، ان کے اختلافات اجتہادی تھے، مجھے اور آپ کو کس نے یہ حق دیا اس کے بارے میں آپ احتساب کریں اور آپ وہاں پہ حاکم بنیں، آپ وہاں پہ فیصلے کریں؟ یہ نہ اللہ نے آپ کو حق دیا نہ رسول نے حق دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے ایمان کو صاف رکھیں، اپنے عقیدے کو درست کریں، یہ مسئلہ عقیدے کا ہے، یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے عقائد اور ہمارے نظریات کو درست فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔